بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ دونوں کا، نور اور فارس؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ الحمدللہ۔ اور آپ دونوں کو بہت بہت عید مبارک۔ خیر مبارک، خیر مبارک، آپ کو بھی عید مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ ہاں جی، سب سے پہلے تو آپ دونوں کو اور تمام سننے والوں کو ادارہ الفضل کی جانب سے بہت بہت عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ سب کو ڈھیروں ڈھیر خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان بہت اچھا گزرا ہوگا اور اس کے بعد عید پر بھی خوب مزے کیے ہوں گے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے نا کہ چھوٹی عید جو رمضان کے بعد آتی ہے اس کا اصل نام عید الفطر ہے اور اسے چھوٹی یا میٹھی عید بھی کہتے ہیں۔ جی، اور بچوں کو یہ عید بہت پسند ہوتی ہے، بھلا کیوں؟ کیونکہ عیدی ملتی ہے اور مزے مزے کے کھانے پکتے ہیں اور مزے مزے کے میٹھے میٹھے کھانے بھی کھانے کو ملتے ہیں۔ اس عید پر سویاں بنتی ہیں، کھیر بنتی ہے نا، اس لیے مزہ آتا ہے اور عیدی بھی ملتی ہے۔ جی، تو اب یہ بتائیں کہ نور اور فارس آپ کی عید کیسی رہی؟ جی نور۔ بہت اچھی گزری۔ بہت اچھی گزری، واہ۔ تو نور، آپ نے کیا کیا عید پر، عید والے دن؟ میں صبح نماز کے بعد تیار ہوئی، پھر کھیر کھائی، عید کی نماز پڑھی، پھر سب سے ملی، کھیلا، عیدی ملی اور میں نے بھی عید دی دی۔ گڈ، واہ، ماشاء اللہ، اس کا مطلب ہے آپ کی عید بہت اچھی گزری۔ جی فارس، آپ نے کیا کیا عید پر اور آپ کی عید کیسی رہی؟ عید بہت اچھی گزری۔ پہلے سے صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی، پھر میٹھی کھیر کھائے، پھر کپڑے چینج کیے اور پھر عید کی نماز پڑھی اور پھر حضور کا خطبہ سنا اور پھر کھیلا اور پھر میں نے عیدی لی اور عیدی دی بھی۔ آپ نے عیدی تو لی لیکن دی کس کو، یہ بتائیں۔ آپ تو خود چھوٹے ہیں دونوں۔ ہم نے اپنے چھوٹے بھائی کو دی۔ شاباش، بالکل، صرف عیدی لینی نہیں ہوتی بلکہ اپنے سے چھوٹوں کو دینی بھی ہوتی ہے۔ جیسے آپ خوش ہوتی ہیں عیدی لے کر، اسی طرح جو آپ سے چھوٹے ہیں وہ آپ سے عیدی لے کر خوش ہوں گے، ہے نا؟ جی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے آپ دونوں نے عید پہ خوب مزے کیے ہوں گے اور ہمیں امید ہے کہ باقی بچے بھی جو ہیں ان سب نے بھی عید پر خوب مزے کیے ہوں گے۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے نئے شمارے کی طرف۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ نے پچھلا شمارہ پڑھ لیا ہوگا اور یوٹیوب پر سن اور دیکھ بھی لیا ہوگا، اور جنہوں نے نہیں سنا وہ الفضل انٹرنیشنل کے یوٹیوب چینل پر جائیں اور وہاں جا کر بچوں کے الفضل کی پلے لسٹ میں جائیں جہاں آپ پچھلے شمارے دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ جی بالکل، جن بچوں نے الفضل نہیں سنا یا نہیں یوٹیوب پر دیکھ سکے وہ الفضل انٹرنیشنل کی یوٹیوب چینل پر بچوں کے الفضل کی پلے لسٹ میں جا کر ہمارے پچھلے شمارے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو اب بتائیں نور کے پچھلا شمارہ کس بارے میں تھا؟ رمضان اور قرآن مجید کے بارے میں تھا۔ جی بالکل، رمضان اور قرآن کریم کے بارے میں۔ اس بار بچوں کا الفضل کس بارے میں ہے؟ جی، تو اس بار بچوں کا الفضل ہے وقف 9 کے بارے میں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ اپریل کا ہے، اس مہینے میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے وقف 9 کی بابرکت تحریک شروع کی تھی۔ تو آج کا ہمارا شمارہ تحریک وقف 9 کے حوالے سے ہے۔ تو آج کے شمارے میں بچوں کے لیے ہے دادی جان کا آنگن میں دادی جان نے سنایا حضرت مریم علیہ السلام کے وقت زندگی کا قصہ۔ وقف 9 کے متعلق شامل ہیں اہم معلومات، ذہنی آزمائش میں ہے، اس پر راستہ تلاش کریں، کسوٹی، دلچسپ سوالات اور بیت بازی، اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کا نصاب اور بہت کچھ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا شمارہ۔ آج ہے اتوار 14 اپریل 2024۔ تو بچوں، سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے آتا ہے اللہ میاں کا خط۔ ہاں جی، اللہ میاں کا خط۔ اور کیسے شروع کرتے ہیں اللہ میاں کا خط؟ اعوذ باللہ سے۔ ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ میاں کا خط جو ہے شروع کرتے ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت
نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. सूरत आले इमरान आयत नंबर 36 या 36. ये जो आयत मैंने अभी पढ़ी है इसका तर्जुमा है कि याद रखो जब आले इमरान की औरत ने कहा कि ए मेरे रब जो कुछ मेरे पेट में है उसे आज़ाद करके मैंने तेरी नज़र कर दिया है, यानी तेरी नज़र कर दिया है कहते हैं कि मैंने तुझे तोहफे में अता कर दिया है या मैंने उसको तेरी खातिर जो है वो तेरी राह में कुर्बान कर दिया है, और वक्फ के मानी भी इसमें आते हैं। तो बस तो उसे मेरी तरफ से जिस तरह हो कबूल फरमा, यानी तू ही बहुत सुनने वाला और बहुत जानने वाला है। प्यारे बच्चों, आपको पता है ये जो सूरत आल इमरान मैंने अभी इसकी आयत तिलावत की है, इसमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र है। उनकी वालिदा ने बेटे के लिए दुआ मांगी थी कि वो उनको अल्लाह ताला की राह में वक्फ कर देंगी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की शक्ल में बेटी अता की जो कि बहुत नेक, इबादत गुजार और पारसा थी, यानी कि बहुत पायस थी। और बाद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश आपके यहाँ हुई जो कि अपने वक्त के नबी भी थे, और उनकी पूरी कहानी हम बाद में सुनेंगे दादी जान के आंगन में। जी नूर, तो अब अल्लाह मियाँ के ख़त के बाद क्या आता है? हमारे नबी, प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी, हमारे नबी, प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इस शुमारे की हदीस। चलें देखते हैं कि आज हदीस कौन सी हम पढ़ रहे हैं। फारिस, आपको मालूम है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? जी, बताएं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, तो अब पढ़ते हैं आज की हदीस। हज़रत अमर बिन अबसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन शाबा शैबतन फी सबीलिल्लाहि कानत लहू नूरन यौमल क़ियामती, यानी इसका तर्जुमा है कि जो शख्स अल्लाह ताला की राह जो दीन इस्लाम है इसकी खिदमत करते हुए बूढ़ा हो जाएगा, उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगा। प्यारे बच्चों, इस हदीस में बताया गया है कि जो इंसान भी अपनी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत करते हुए गुजार दे, चाहे वो अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दे, चाहे वो तबलीग करे या कलमी जिहाद करे, और आज के दौर में तो इस्लाम की खिदमत के बेशुमार मौक़े हैं। बेशुमार का क्या मतलब होता है? बेशुमार कहते हैं बहुत से, मौक़े है? जी, मौक़े कहते हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आपको ऐसे कई जो हैं वो मौके मिल सकते हैं आपको। MTA में एज ए वॉलंटियर काम कर सकते हैं। वॉलंटियर कहते हैं कि जो विदाउट पेमेंट, बगैर किसी पैसे के काम किया जाए, जो बिल्कुल फ्री काम किया जाए, उसको कहते हैं एज ए वॉलंटियर काम करना। और कुरान करीम के तराजम कर सकते हैं, और भी बेशुमार काम हैं। तो इंसान जब इन कामों को करता करता अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दे और बुढ़ापे में दाखिल हो जाए, यानी बूढ़ा हो जाए बिल्कुल, तो अल्लाह ताला का ऐसे शख्स से वादा है कि उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगा। नूर का मतलब, आपका भी नाम है नूर, जी, नूर का क्या मतलब है? रोशनी। हाँ, नूर का मतलब है रोशनी। तो उसके लिए नूर होगा, रोशनी होगी, उसको खुदा ताला का साथ हासिल होगा, यानी वो बिल्कुल खौफजदा नहीं होगा, उसको पता चल जाएगा कि खुदा के प्यार की नज़र उस पर है। जी नूर, तो अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट क्या है? कलाम इमाम। हाँ जी, कलाम इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और हमारे इमाम कौन हैं फारिस, बताएं। हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हाँ जी, हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप मसीह मौद भी थे और मेहदी मौद भी। चलें हम पढ़ते हैं कलाम इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अगर कोई नजात और हयात तय्यबा का तलबगार है तो अल्लाह ताला के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करे। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ कि अपनी जमात को वसीयत करूँ। वसीयत? वसीयत कहते हैं जिसमें ज़ोर दे के कोई हुक्म दिया जाए, ताकीदी नसीहत की जाए, उसको वसीयत कहते हैं। और ये बात पहुंचा दूं, आइंदा हर एक का इख्तियार है कि वो उसे सुने या ना सुने, कि अगर कोई निजात चाहता है और हयात तय्यबा या अबदी जिंदगी का तलबगार है। हयात तय्यबा? हयात तय्यबा कहते हैं कि जो पाक जिंदगी हो, हयात जिंदगी को कहते हैं और तय्यबा पाक हो, प्योर लाइफ और बहुत पाक जिंदगी, या अबदी जिंदगी का तलबगार है। अबदी जिंदगी कहते हैं
ہیں, یہ مشکل الفاظ ہیں سارے نا. ابدی زندگی کہتے ہیں جو ہمیشہ کی زندگی ہو اور وہ آپ کو مرنے کے بعد ملتی ہے, اور لیکن اس شخص کو ملتی ہے جو نیک زندگی گزارے, پاک زندگی گزارے, اچھے کام کرے اس دنیا میں, تو اس کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کو اس سے وعدہ ہے کہ وہ اس کو ہمیشہ کی زندگی جو ہے عطا کرے گا, اور اس کو ابدی زندگی کہتے ہیں. اور طلبگار جو ہے, طلبگار کہتے ہیں خواہش مند ہو, جو چاہنے والا ہو اس زندگی کو, کہ اس کی خواہش ہے کہ اس کو وہ زندگی ملے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اور حیات طیبہ یا ابدی زندگی کا طلبگار ہے یعنی خواہش مند ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے, اور ہر ایک اس کوشش اور فکر میں لگ جاوے کہ وہ اس درجہ اور مرتبہ کو حاصل کرے کہ کہہ سکے کہ میری زندگی, میری موت, میری قربانیاں, میری نمازیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس کی روح بول اٹھے کہ اسلمت لرب العالمین. تو اس کا مطلب ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہوتی ہوں یا ہوتا ہوں, اور یا پھر میں اپنے آپ کو تمام جہانوں کے رب کے سپرد کرتا ہوں. تو حضور فرماتے ہیں جب تک انسان خدا میں کھویا نہیں جاتا, خدا میں ہو کر نہیں مرتا, وہ نئی زندگی نہیں پا سکتا. بس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو, تم دیکھتے ہو کہ خدا کے لیے زندگی کا وقت میں اپنی زندگی کی اصل غرض سمجھتا ہوں. پھر تم اپنے اندر دیکھو کہ تم میں سے کتنے ہیں جو میرے اس فعل کو پسند کرتے ہیں اپنے لیے, اور خدا کے لیے زندگی وقف کرنے کو عزیز رکھتے ہیں. عزیز کا کیا مطلب ہے؟ جی, عزیز کہتے ہیں پیارا رکھتے ہیں, اس کو پریفر کرتے ہیں. یہ ابھی جو میں نے اقتباس آپ کو پڑھ کے سنایا, یہ ملفوظات جلد 2 سے ہے اور صفحہ نمبر 100 سے. جی تو پیارے بچے, مسیح موعود علیہ السلام اس اقتباس میں فرماتے ہیں کہ جو انسان بھی پاکیزہ اور ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی زندگی وقف کر دے, اور اس کی بس یہی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اس درجے یا کیٹیگری یا اس سٹیٹس کو حاصل کر لے جو اللہ تعالیٰ اس سے چاہتا ہے, اور اس کے بعد وہ کہہ سکے کہ اب میرا سب کچھ میرے خدا کا ہے, یعنی وہ اپنے خدا کا مکمل فرما بردار اوبیڈینٹ بندہ بن جائے. اس طرح اس کو ایک نئی اور ابدی زندگی مل جائے گی, یعنی کہ ہمیشہ کی. ابدی کا مطلب ہم نے بھی پڑھا تھا نا کہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ میری یہ باتیں سننے کے بعد ذرا غور کرو کہ تم میں سے کون کون ہے جس نے میری اس بات پر غور کیا ہے اور اپنے آپ کو وقف کرنے کے لیے تیار کیا ہے. پیارے بچوں, کیا آپ کو معلوم ہے کہ وقف کیا ہوتا ہے یا اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ پیارے بچوں, وقف کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی مرضی اور خوشی کو اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رضا پر قربان کر دینا. جیسے جب وقف 9 بچے بڑے ہو کر مربیان, ڈاکٹرز اور ٹیچرز وغیرہ بن جاتے ہیں تو پھر وہ صرف خلیفہ وقت کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں. حضور ان کو جب, جہاں اور جتنی مرضی مدت کے لیے چاہے بھیج سکتے ہیں, چاہے افریقہ میں, چاہے کسی اور دور دراز کے ملک میں بھیج دیں. واقفین اپنی مرضی اور پسند سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اور نور اور فارس, آپ تو نا بھی واقفین 9 میں سے ہیں نا, ہے نا؟ جی ماشاء اللہ. اور پیارے بچوں, آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ 15 سال کے ہو جائیں گے تو آپ سے دوبارہ بانڈ لیا جائے گا کہ کیا آپ اپنے وقت کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. تو ابھی تو آپ کے والدین نے, آپ کے پیرنٹس نے آپ کو وقف کیا ہے نا, تو پھر جب آپ اپنی تعلیم مکمل کر لیں گے تو ہمارے پیارے حضور آپ کو دنیا میں کہیں بھی خدمت دین کے لیے بھیج سکتے ہیں اور کوئی بھی کام آپ کے سپورٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو ابھی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عزم اور ارادے کو قائم رکھے. اور جب وقت میں آ جائیں تو یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے خدا ہمارے وقت کو قبول فرمانا, اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمانا. آمین. تقاضر کا کیا میننگ ہے؟ جی, تقاضے کہتے ہیں جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو چیزیں ہمیں اس کو پورا کرنے کے لیے درکار ہیں, جو چاہیے, وہ سب شرائط جو ہیں وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے سب بچوں کو نیک اور خادم دین بنائے. آمین. نور اور فارس اور ہمارے سب سننے والے پیارے بچوں, ہمیں امید ہے کہ آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ وقت کسے کہتے ہیں. جی گڈ. جی چلیں, تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بچوں کے الفاظ میں کیا ہے. جی نور. پیارے حضور کی پیاری باتیں. ہاں جی, پیارے حضور کی پیاری باتیں. اور فارس, ہمارے پیارے حضور کون ہیں؟ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب. گڈ. حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز. چلیں تو پڑھتے ہیں اب ہم اپنا سیگمنٹ. پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں, جس میں حضور فرما رہے ہیں کہ واقفین 9 اور واقفات 9 اسپیشل کیسے بن سکتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں کہ وقف 9 جیسا کہ میں نے کہا بڑے اسپیشل ہیں, لیکن اسپیشل ہونے کے لیے ان کو ثابت کرنا ہوگا.
کیا ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خدا تعالیٰ سے تعلق میں دوسروں سے بڑھے ہوئے ہیں، تب وہ اسپیشل کہلائیں گے۔ ان میں خوف خدا دوسروں سے زیادہ ہے، تب وہ اسپیشل کہلائیں گے۔ ان کی عبادتوں کے معیار دوسروں سے بہت بلند ہیں، بلند سے مراد ہے ہائی ہیں، بہت اونچے ہیں، اور معیار کہتے ہیں اسٹینڈرڈ کو، یعنی کہ ان کی عبادتیں جو ہیں وہ عام عبادت کی طرح نہیں ہے کہ سرسری سی نماز پڑھی اور ختم، بلکہ وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والے اور دعائیں کرنے والے اور عبادت جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کا حق ادا کرنے والے جو ہیں وہ ہوں، تب وہ اسپیشل کہلائیں گے۔ وہ فرض نمازوں کے ساتھ نوافل بھی ادا کرنے والے ہیں، تب وہ اسپیشل کہلائیں گے۔ ان کے عمومی اخلاق کا معیار انتہائی اعلیٰ درجہ کا ہے، یہ ایک نشانی ہے اسپیشل ہونے کی۔ ان کی بول چال، بات چیت میں دوسروں کے مقابلے میں بہت فرق ہے، فرق کہتے ہیں ڈفرنس کو۔ تو واضح پتہ لگتا ہے کہ خالص تربیت یافتہ اور دین کو دنیا پر ہر حالت میں مقدم کرنے والا شخص ہے، تب اسپیشل ہوں گے۔ جی، مقدم کا مطلب ہوتا ہے اس کو اہمیت دینے والا، اس کو پریفر کرنے والا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ واضح پتہ لگتا ہے کہ خالص طبیعت یافتہ اور دین کو دنیا پر ہر حالت میں مقدم کرنے والا شخص ہے، تب اسپیشل ہوں گے۔ لڑکیاں ہیں تو ان کا لباس اور پردہ صحیح اسلامی تعلیم کا نمونہ ہے، جسے دوسرے لوگ بھی دیکھ کر رشک کرنے والے ہوں، یعنی کہ وہ ایسا لباس پہنے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، یہ نہیں کہ سر ننگا ہو یا پورا لباس نہ ہو مکمل طور پہ جس میں جسم نہ ڈھکا ہوا ہو، تو اپنے وقار کا بھی خیال رکھیں، اور یہ کہنے والے ہوں کہ واقعی اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی ان کے لباس اور پردہ ایک غیر معمولی نمونہ ہے، یعنی کہ یورپ میں رہتے ہوئے۔ پاکستان میں تو پردے کا ماحول آلریڈی ہوتا ہے، لیکن یورپ میں جو ہے وہ یورپین قومیں جو ہیں وہ جسم کو اس طرح نہیں ڈھانپتے جس طرح مسلمان اپنے جسم کا پردہ کرتے ہیں یا ڈھانپتے ہیں، تو اس وجہ سے وہاں پر رہنے والے حضور فرما رہے ہیں کہ جو وہاں پر رہنے والے لوگ ہیں وہ کہیں کہ یہ بچے جو ہیں وہ کتنا پردے کا خیال رکھتے ہیں۔ لڑکے ہیں تو ان کی نظریں حیا کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا کہتے ہیں شرم اور جھجک کو۔ اپنی نظروں کو بے باک ادھر ادھر نہیں دوڑانا چاہیے، یا ادھر ادھر کھلی آنکھوں کے ساتھ ایسے کسی چیز کو غور سے دیکھنا یا گھورنا نہیں چاہیے، کہ نہ کہ ادھر ادھر غلط کاموں کی طرف دیکھنے والی ہوں، تب اسپیشل ہوں گے۔ انٹرنیٹ اور دوسری چیزوں پر لغویات دیکھنے کی بجائے وہ وقت دین کا علم حاصل کرنے کے لیے صرف کرنے والے ہوں، تو تب اسپیشل ہوں گے۔ جو انٹرنیٹ ہے اور ہمیں اس سے جو فائدہ ہے وہ اٹھانا چاہیے، اس پر ہمیں اچھی چیزیں سیکھنی چاہیے، اور جو گندی باتیں یا لغویات ہیں اس پہ وہ اپنا جو وقت وہ دیکھنے میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سی چیزیں انٹرنیٹ پہ جو بہت مفید ہیں، آپ اس میں کورسز کر سکتے ہیں، لڑکیاں اس میں ریسیپیز سیکھ سکتی ہیں کھانے کی، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ انٹرنیٹ اور دوسری چیزوں پر لغویات دیکھنے کی بجائے وہ وقت دین کا علم حاصل کرنے کے لیے صرف کرنے والے ہوں، تو تب اسپیشل ہوں گے۔ لڑکوں کے حلیے دوسروں سے انہیں ممتاز کرنے والے ہوں، تو تب اسپیشل ہوں گے، یعنی کہ جو لڑکے ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ پھٹی ہوئی جینز ہیں یا پھٹی ہوئی شرٹس جو ہیں وہ پہن کر باہر نکل جائیں، اور سر پہ ٹوپی بھی نہ ہو، اور بال لمبے رکھے ہوئے ہوں، اور کلمیں لمبی لمبی رکھی ہوئی ہوں، مونچھیں لمبی رکھی ہوئی ہوں، تو ایسے حلیے ہوں گے تو تب وہ اپنے وقار میں نہیں لگیں گے، وہ اس طرح لگے گا کہ ایک بے وقار انسان جو ہے وہ جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے وقف نو لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے ان سب باتوں کا جو حضور نے بتائی ہیں وہ ان کا خیال رکھیں، اور وقف نو لڑکے اور لڑکیاں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے اور اس کے احکامات کی تلاش کر کے اس پر عمل کرنے والے ہوں گے، تو پھر اسپیشل کہلا سکتے ہیں۔ ذیلی تنظیموں اور جماعتی پروگراموں میں دوسروں سے بڑھ کر اور باقاعدہ حصہ لینے والے ہیں، تو پھر اسپیشل ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے لیے دعاؤں میں اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے بڑھے ہوئے ہیں، تو یہ ایک خصوصیت ہے۔ والدین سے جو حسن سلوک ہے، اس سے مراد ہے کہ ان کا کہنا مانا جائے، ان سے بدتمیزی نہ کی جائے، اور خاص طور پر جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی کسی بات کا برا نہ منایا جائے۔ بڑھاپے میں انسان بیماریوں کی وجہ سے چڑچڑا ہو جاتا ہے نا، چڑچڑا اریٹیٹڈ کہتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے، اس لیے ان سے پیار کا سلوک کیا جائے اور ان کا بہت خیال رکھا جائے۔ رشتوں کے وقت لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی دنیا دیکھنے کی بجائے دین دیکھنے والے ہیں، اور پھر وہ رشتے نبھانے والے بھی ہیں، تو تب کہہ سکتے ہیں کہ ہم خالصتاً دینی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنے رشتے نبھانے والے ہیں، تو اسپیشل کہلائیں گے۔ یعنی لڑکا ہو یا لڑکی ہو،
جب اس کو اپنا ساتھی تلاش کرنا ہے تو شادی کے لیے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسے ساتھی کا انتخاب کرے جو نیک ہو، جو نمازیں پڑھنے والا ہو، چندے دینے والا ہو، اور حضور کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہو. تو ان چیزوں کو پریفر کرنا چاہیے. تو اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ ان میں برداشت کا مادہ دوسروں سے زیادہ ہے، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کی صورت میں اس سے بچنے والے ہیں، بلکہ صلح کروانے والے ہیں تو اسپیشل ہیں. تبلیغ کے میدان میں سب سے آگے آ کر اس فریضے کو سر انجام دینے والے ہیں تب اسپیشل ہیں. اور پیارے بچوں، حضور فرماتے ہیں کہ خلافت کی اطاعت اور اس کے فیصلوں پر عمل میں صف اول میں ہیں تو اسپیشل ہیں. دوسروں سے زیادہ سخت جان اور قربانیاں کرنے والے ہیں تو بالکل اسپیشل ہیں. سخت جان سے مراد ہوتی ہے کہ جو لیزی نہ ہوں، ہارڈ ورک ہوں، جو ہارڈ ورکنگ لوگ ہوں، ایسے ہونا چاہیے. اور قربانی کا، سیکریفائس کا جذبہ ہو ان کے اندر، اپنے آپ کو اہمیت دینے والے نہ ہوں بلکہ دوسروں کی خاطر قربانی دینے والے ہوں. اور عاجزی اور بے نفسی میں سب سے بڑھے ہوئے ہیں. عاجزی کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، عاجزی کا مطلب ہے کہ انکساری، ہمبلنس. عاجزی اور بے نفسی میں سب سے بڑھے ہوئے ہیں. بے نفسی کا کیا مطلب ہے؟ بے نفسی کہتے ہیں بے لوس ہو کر کوئی کام کرنا، جو بالکل بغیر کسی فائدے کے جو کسی کا کام کیا جائے. تکبر کہتے ہیں ایروگینٹ، یعنی پراؤڈ ہونا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا. تو حضور فرماتے ہیں کہ اس سے نفرت کرنی ہے اور اس کے خلاف جہاد بھی کرنا ہے تو تب ہم اسپیشل ہوں گے. MTA پر میرے خطبے سننے والے اور میرے ہر پروگرام کو دیکھنے والے ہیں تاکہ ان کو رہنمائی ملتی رہے تو بڑے اسپیشل ہیں. اگر تو یہ باتیں اور تمام وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں یہ سب کرنے والے ہیں، تو وہ تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور ان سے اس نے روکا ہے، اس سے رکنے والے ہیں، تو یقیناً اسپیشل، بلکہ بہت اسپیشل ہیں. ورنہ آپ میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں. خطبہ جمعہ 28 اکتوبر 2016. پیارے بچوں، ابھی جو میں نے آپ کو حضور کا پیغام پڑھ کر سنایا ہے اس میں ہمارے پیارے حضور نے واقفین نو بچوں اور بچیوں سے بہت زیادہ توقعات کا اظہار فرمایا ہے. یعنی ہائر ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ حضور کی واقفین نو بچوں سے ہیں کہ آپ خاص بچے اور بچیاں ہیں، اور جب خاص ہیں تو پھر عام بچوں کی طرح زندگی نہیں گزارنی، بلکہ آپ کا ہر کام ایسا ہو کہ لوگ آپ کی مثال دیں کہ یہ تو مثالی بچہ ہے، عام بچوں سے مختلف ہے، نمازوں کی فکر کرتا ہے، پردے کا خیال رکھتا ہے، خاص طور پر نظر کا جو پردہ ہے اس کا، اور وسعت حوصلہ رکھنے والا ہے، یعنی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، سخت جان ہے، سست اور لیزی نہیں ہے، اور خلافت کی اطاعت کرنے والا ہے. وقف نو کو بہت ہمبل اور عاجز ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی پراؤڈ، کوئی ایروگینٹ جو ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور وہ خطبات سننے والا ہو، MTA پر حضور کے سارے پروگرامز دیکھنے والا ہو. اگر تو آپ یہ سب کرنے والے ہیں تو آپ حضور انور فرماتے ہیں کہ آپ اسپیشل ہی نہیں بلکہ بہت اسپیشل ہیں. اللہ تعالیٰ سب واقفین کو حضور کی خواہشات کے عین مطابق پورا اترنے والا بنائے. آمین. آمین. جی، تو نور اور فارس، آپ کو سمجھ آئی کہ حضور نے کیا فرمایا ہے کہ واقفین نو بچوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ جی نور، تو اس کے بعد ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ کیا ہے؟ بچوں کی نظم. ہاں جی، بچوں کی نظم. جی بالکل، بچوں کی نظم. لیکن بچوں کی نظم ہمیں سنائیں گی زائنہ آپی اور ان کی امی جان. جی تو ٹھیک ہے، چلیں چلتے ہیں پھر نظم سننے کے لیے زینہ آپی اور ان کی امی جان کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، جزاکم اللہ نور اور فارس. ہم اب آپ کے لیے لے کر آئے ہیں آج کی نظم. ماما، اس بار کون سی نظم آئی ہے؟ جیسا کہ ہم ابھی سن رہے تھے کہ آج کے شمارے کا ایک خاص عنوان ہے. بھلا وہ کیا عنوان ہے زینہ؟ وقف نو. وقف نو، بالکل. اور آج کی نظم بھی اسی عنوان پر ہے. چلے پڑھتے ہیں. وقف نو کے نوجواں دنیا میں گھوم جائیں گے ہم، وقف نو کے نوجواں اسلام کو پھیلائیں گے ہم، وقف نو کے نوجواں. دکھ درد کے مارے ہوئے لوگوں کی ڈھارس ہم بنے، ان کو سکون پہنچائیں گے ہم، وقف نو کے نوجواں. ڈھارس ہوتا ہے سہارا. علم و عمل کو تھام کر اقوام عالم کے لیے یوں ایک نشاں بن جائیں گے ہم، وقف نو کے نوجواں. گورا یا کالا ہو کوئی اس میں نہیں کوئی حرج، ہر ایک کو ساتھ لائیں گے ہم، وقف نو کے نوجواں. آفت زدہ اغیار ہوں یا ہوں کوئی اپنے مگر، سب کو خوشی پہنچائیں گے ہم، وقف نو کے نوجواں. اغیار غیر کی جمع ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اپنوں کو بھی اور غیروں کو بھی ہم خوشی پہنچائیں گے.
आया इमाम कामगार उसको कबूलो दोस्तों, ऐलान ये करवाएंगे हम वक्फ़े नो के नौजवान। कामगार का मतलब है कामयाब और कबूलो का मतलब है कबूल करो। इसका मतलब है कि इमाम आ चुका है इमाम वक्त, तो उसको कबूल करें। इसका ऐलान वक्फ़े नो नौजवान कराएंगे। फिर यूँ फराज इस आखिरी हरबे में होंगे सुरखरू, शैतान को जब तड़पाएंगे हम वक्फ़े नो के नौजवान। तो ज़ैना ये थी आज की नज़म, आपको समझ आई है? I understood that Waqfana are very special kids who help and spread the message of Islam. बिल्कुल, वक्फ़े नो बच्चे बहुत ख़ास होते हैं। वो ख़ास इसलिए होते हैं क्योंकि वो दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखते हैं और इस्लाम का पैगाम सब तक पहुंचाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की नज़म। अब हम चलते हैं वापस। जज़ाकुमुल्लाह ज़ैना और ज़ुहा साहिबा, बहुत शुक्रिया कि इतने अच्छे अंदाज में हमें नज़म समझाई और मुझे नज़म सुनकर बहुत मज़ा आया। बच्चों, आपको समझ आई? जी। आज आप एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अब ये भी बताएं कि इसके बाद क्या आता है? निसाब वक्फे नो। जी बिल्कुल ठीक। और फारिस, आप बताएं हम ये निसाब किससे सुने? लबीना और उनकी अम्मी जान। जी, तो चलें ठीक है, हम सुनते हैं लबीना और उनकी मामा से निसाब वक्फे नौ, और हम उनसे ये भी पूछते हैं कि उनकी ईद कैसी गुजरी। जी फारिस, बिल्कुल, आपको भी ईद मुबारक। तो लबीना, आप बताएं कि कैसी गुजरी आपकी ईद और क्या क्या किया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजरी थी। मैंने सवैयाँ खाई थी नाश्ते में, चूड़ियाँ पहनी थी, अच्छे कपड़े पहने थे। उसके बाद मस्जिद गई थी, नमाज पढ़ी, दोस्तों के साथ खेला और बहुत सारी ईदियाँ मिली। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया था। जी जी बिल्कुल लबीना, आपने खूब इंजॉय किया। तो चलें अब हम पढ़ते हैं और अब हम आपको ज़रूर वक्फ़े नौ के निसाब के बारे में बताएंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि बच्चों के फ़ज़ल के सफ़ा नंबर 2 पर याद करने की बातें आती हैं, और इसमें सबसे पहले क्या आता है लबीना? निसाब वक्फे नौ। जी बिल्कुल ठीक, निसाब वक्फ़े नौ। जी, इस बार पौने 12 साल के बच्चों के लिए निसाब आया है। अब हम इसको पढ़ते हैं। वाक़फ़ीने 9 बच्चे और वाक़फ़ाते 9 बच्चियाँ। सबसे पहले इसमें यह है कि हिफ्ज़ करें सूरत आले इमरान आयात 26 से 28 और आयात 191 से 195, और सब बच्चे इन आयात को याद करें। और इसके बाद है कि दुआएं याद करें, सफ़र पर रवाना होने और सफ़र से वापस लौटने की दुआ। ये बहुत ज़रूरी है कि हम ज़रूर घर से निकलते हुए, सफ़र पर रवाना होते हुए और वापस और आते हुए ज़रूर दुआएं पढ़ें, और इसलिए सब बच्चे इसको याद करें। इसके बाद है नज़म याद करें। अब नज़म है इस दफ़ा, मैं अपने प्यारों के निस्बत। ये बहुत प्यारी नज़म है हज़रत खलीफातुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जो कलाम महमूद में है, और इसमें हुजूर ने अपनी ख्वाहिशात बताई हैं कि वो क्या चाहते हैं कि जमात के लोग जो हैं उनमें क्या आदतें और कौन सी चीज़ें बातें हैं जो उनमें नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जाके इस नज़म को पढ़ें, याद करें, ताकि फिर हम इस पर अमल भी कर सकें। इसके बाद है सिफ़ात बारी ताला मा तर्जुमा याद करें, और उसमें सबसे पहले है अल अज़ीज़ु, जिसका मतलब है गालिब, अत्तवाबु बहुत तौबा कबूल करने वाला, अल वलीजु दोस्त, अल रऊफ़ु शफ़क़त करने वाला, और अल मालिकु बादशाह। सीरत में इस दफ़ा हमारे पास है कि सीरत का मुतालिया करें हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की हालात ज़िंदगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी। तो जी लबीना, आप बताएं कि इसमें से कोई बात जो आपको याद रह गई हो? वो मुझे याद रही है कि वो आसिफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के बारे में याद करें और पढ़ लें। पढ़ें और याद करें, शाबाश। चलिए लबीना, अब ये बताएं कि इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आते हैं रोज़मर्रा की दुआएं याद करें। जी जी, इसके बाद आता है रोज़मर्रा की दुआएं याद करें, और बच्चों का अल-फज़ल जो है हमें हर शुमारे में रोज़मर्रा की कोई दुआ याद करवाता है, और इस दफ़ा हमारे पास गुमराही से बचने की दुआ आई है। जी, आपको पता है गुमराही क्या होती है? नहीं, गुमराही का क्या मतलब होता है? गुमराही का मतलब होता है कि सीधे रास्ते से हट जाना, और सीधा रास्ता क्या होता है? अलमिया का जी, रास्ता, जो अल्लाह ताला की तरफ लेके जाता हमें। और जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो अल्लाह ताला को नापसंद है, तो इसका मतलब है कि हम सीधे रास्ते पर नहीं आए और हम गुमराह कि हम गुमराही कर रहे हैं। जी, हम गुमराही के रास्ते पर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें दुआ की ज़रूरत होती है
کیونکہ ہمیں اللہ گمراہی سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ہی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کا جو ہے حکم دیا ہے. تو اس میں اب میں پڑھتی ہوں اور آپ سنیں، اس کے بعد پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں اور سمجھنے کی اگر ضرورت ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے نکلتے تو یہ دعا کرتے: اللہم انی اعوذ بکا ان اذل او اذل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ. ترجمہ اس کا کہ اے اللہ میں یقیناً پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کیا جاؤں یا پھسل جاؤں یا پھسلا دیا جاؤں، یا ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، یا میں جہالت کروں یا میرے ساتھ جہالت کی جائے. اب دیکھیں ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس دعا کی ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے کہ آپ کے اسکول میں بھی آپ نے بچے دیکھے ہوں گے کہ ماحول ہاں کتنی جی، ایک دفعہ وہ ایک بچہ تھا، اس نے مجھے کیا تھا جھوٹ بولو دیکھا ٹیچر کے ساتھ. دیکھا ضروری نہیں ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ کے ارد گرد بھی بعض دفعہ انسان سے خود بھی غلط کام ہو جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ اس کے ارد گرد بھی ایسے بچے ہوتے ہیں جو اس کو کہتے ہیں کہ وہ غلط کام کرے، اور پھر اگر انسان ان کی باتوں میں آ گیا اور اس کا مطلب ہے کہ وہ گمراہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر اس نے وہ اگر آپ نے جھوٹ بول دیا ہوتا ہے یا وہ بچہ غلط کام کر دے یا ہم کر دیں وہ غلط کام، اس کا مطلب ہم پھسل گئے اور ہم نے ایک گناہ کر دیا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد گناہ تو پھر ظاہر ہے جب آپ گناہ کرتے ہیں آپ اپنی جان پہ ایک ظلم کرتے ہیں نا، بالکل اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کام کر کے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے، تو اس سے بڑا ظلم تو انسان اپنے آپ پہ کوئی نہیں کر سکتا. تو اس لیے ہمیں ہر وقت اس دعا کی ضرورت ہے اور ہمیں کثرت سے یہ دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. کیا میں بھی پڑھ سکتی ہوں دعا آپ کے ساتھ؟ جی پڑھیں. اللہم اللہم انی اعوذ بکا انی اعوذ بکا ان اذل ان اذل او 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 او اظلم او اظلم او اظلم او اظلم او اجہل او اجہل او یجہل او یجہل علیہ. علیہ. چلیں شاباش. چلیں یہ تو تھی دعا. او مجھے پتہ ہے اس کے بعد کیا آتا ہے، ایک چھوٹی سی حدیث آتی ہے نا اماں؟ جی بالکل، اس کے بعد آتا ہے چہل احادیث یاد کریں. تو پھر اب ہم اس کو پڑھتے ہیں اور آج کی حدیث ہے الاعمال بالنیہ. عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جی جی بالکل، اعمال نیت پر موقوف ہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے. آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟ آئی تھنک مجھے پتہ ہے. کیا؟ مطلب اگر ہم کچھ کریں تو علماء کو پتہ ہے کس پرپس کے لیے کر رہے ہیں. یا بالکل بالکل. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ سوچیں کہ آپ نے اپنے نیبر کو کھانا بنا کے دینا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیبرز کا خیال رکھیں، اور آپ نے یہ ارادہ کیا ہے، نیت کہتے ہیں نا ارادے کو، کہ آپ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں اپنے نیبر کو کچھ بنا کے دوں گی اللہ تعالیٰ کی خاطر نا، لیکن پھر آپ خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائیں یا وہ کام کسی اور وجہ سے نہ کر سکیں، لیکن آپ کو پھر بھی اس کا ثواب مل جائے گا کیونکہ آپ کی نیت اچھی تھی اور آپ نے سوچا تھا کہ یہ کام میں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنا ہے. کیا ایک اور ایگزامپل دے سکتی ہوں؟ میں دیتی ہوں آپ کو ایک اور ایگزامپل برے کام کی بھی ہوتی ہے نا. ایک تو اچھی ایگزامپل دے دی نا میں نے کہ آپ نے ایک اچھا کام سوچا وہ نہیں ہوا. اب ایک یہ ہے کہ اگر سوچیں کہ آپ کی فرینڈ ہے کوئی اور اس نے کوئی غلطی کی ہے، ٹھیک، اور آپ اس کو بتاتی ہیں اس کی غلطی کے بارے میں، اور آپ سوچتی یہ ہیں کہ دو پرپز ہو جاتے ہیں نا کسی کی غلطی کو درست کرنے کے، یا تو آپ اس کو امبیرس کرنا چاہتے ہیں غلطی بتا کے، یا آپ اس کی غلطی درست کرنا چاہتے ہیں نا بعض دفعہ. تو اگر تو آپ نے یہ کام اس کی غلطی کو درست کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے کیا تو پھر تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا. لیکن اگر اس کی آپ وہ امبیرس کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نہیں ثواب ملتی ہے، انسٹیڈ گناہ ملتا ہے. بالکل شاباش. چلیں اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے ادب آداب. جی بالکل، اس کے بعد آتا ہے ادب آداب، اور ادب آداب میں اس بار کر نہ کر یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس آئے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور اس بار کے ادب آداب جو ہیں وہ پودوں کے بارے میں، اور آگے ارتھ ڈے بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ 22 اپریل کو، تو اس حوالے سے الفضل میں بھی اس دفعہ پودوں کے بارے میں کرنا کر میں ساری انسٹرکشن ہے، ٹھیک. سب سے پہلے ہے تو سال میں کم از کم 2 پودے لگا، ٹھیک، کہ سال میں کم سے کم
دو پودے لگانے چاہیے. کیوں لگانے چاہیے؟ اس لیے کہ پودے جو ہیں یہ ہماری زمین کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. اگر پودے نہ ہوتے نا تو ہماری زمین پہ ہر طرف مٹی ہی مٹی ہوتی. ٹھیک، کوئی اور گراس نہیں ہوتی. کوئی گراس نہیں ہوتی تو پھر ہوا فلٹر نہیں ہوتے. پودے جو ہیں وہ ہمیں آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں ہماری ہوا کو. اس کے بعد جو ہے ہماری زندگی کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ بھی پودوں اور درختوں کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں. جیسے جلانے کے لیے لکڑی ملتی ہے، فرنیچر کے لیے لکڑی ملتی ہے، مزیدار پھل ہوتے ہیں، پھول وغیرہ ہوتے ہیں جس سے ہماری فضا میں خوبصورتی وغیرہ پیدا ہوتی ہے ہمارے ارد گرد. اس کے علاوہ جو جانور ہوتے ہیں ان کی بھی خوراک یہ پودے ہوتے ہیں. تو اس لیے انسان کا بہت زیادہ انسان ڈپینڈنٹ ہے ان پودوں کے اوپر. اور اگر یہ نہ ہو پودے زمین پہ تو ہمارے لیے زندگی کافی مشکل ہو جائے گی. پودے نہ صرف ماحول کو آلودگی سے بچاتے ہیں بلکہ آکسیجن پیدا کر کے فضا کو صاف بھی کرتے ہیں. اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ پودوں کو زمین کے پھیپھڑے یعنی لنگز بھی کہتے ہیں. مزے کی بات ہے نا. کبھی کبھی روٹس کہتے ہیں. ٹریز کے پاس جی، جی. نیچے روٹس ہوتے ہیں. جی جی، پھر یہ ان کو وینس بھی کہتے نہیں، یہ کو بات ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں آگے. دوسری بات یہ ہے کہ تو پودوں کی حفاظت کر. ٹھیک ہے، اب آپ نے پودا لگا تو دیا ہے لیکن اب آپ نے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے نا، دیکھنا بھی ہے نا کہ وہ بڑا بھی ہو، وہ بڑا ہو پھر تاکہ اس سے جو فوائد ہمیں چاہیے وہ ہمیں ملیں. ٹھیک، اور اس کے بعد ہے تو پودوں کو روزانہ پانی دے. پودوں کا خیال رکھنے کے لیے ان کو پانی بھی دینا پڑتا ہے نا تاکہ وہ سوکھ نہ جائیں. ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے پانی بھی دینا چاہیے. اور تو پھول اور پھلدار پودے لگا. کیسے پودے لگانے چاہیے؟ پھولوں والے اور پھلدار جن سے پھل ملتا ہے، پھلدار کا کیا مطلب ہوتا جن ہے؟ کے اوپر فروٹس لگتے ہیں. ٹھیک، اوہ، اور پھول والے پودے کیوں لگانے ضروری ہیں؟ کیونکہ پھول جو ہیں ان کی انسیکٹس اور بٹر فلائز وغیرہ اس کے اوپر آ کے بیٹھتی ہیں، پولینیشن ہوتی ہے، پھر بیز بھی آتے ہیں تو پھر ان کی بھی اور بہت سے جانوروں کی خوراک بھی ہوتی ہے فروٹس. اس لیے ہمیں پھول اور پھلدار پودے لگانے چاہیے. ٹھیک، اس کے بعد ہے تو پھول اور پھل بلا وجہ نہ توڑ. ٹھیک، اور جی جی، پھول اور پہلے پھر اب وہ پتے کیوں اتارتے ہیں؟ وہ پودینے کے پتے تو یہاں پہ لکھا ہے بلا وجہ نہ توڑ. پودینے کے پتے تو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ توڑتے ہیں نا. پھل بھی بات دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پھول اور پھل بلا وجہ نہ توڑ. بلا وجہ یہ ہوتا ہے کہ بغیر مقصد کے، ٹھیک، جس کا کوئی فائدہ نہیں. اب بچے اکثر کھیل کھیل میں نا پھول اور پتے توڑتے رہتے ہیں، کچے فروٹس درختوں سے اتار کے پھینک دیتے ہیں، تو وہ تو بلا وجہ ہے نا. تو اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے، یہ فضول کام ہے. اور اچھے نیک لوگ تو فضول کام کرتے ہی نہیں جس چیز کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک، سمجھ میں آئی آپ کو؟ اس کے بعد ہے تو پودوں کے بارے میں آگاہی حاصل کر. آگاہی کا مطلب ہوتا ہے کہ نالج ہونا چاہیے آپ کو پودوں کے بارے میں. یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اگر ہمیں پودوں کے بارے میں نالج ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے ان کا خیال کیسے رکھنا ہے. ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا اس سے کہ کون سے پودے ہمیں لگانے چاہیے، کن کا زیادہ فائدہ ہے. ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ کون سے پودے جو ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے. اکثر آپ سیر وغیرہ پہ جاتے ہیں تو لوگ اکثر بیریز وغیرہ توڑ کے کھا لیتے ہیں، وہ پوائزنس ہوتی ہیں، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے بعض پودے ایسے ہوتے ہیں وہ پوائزنس ہوتے ہیں، ان کے پاس اگر آپ کے جسم پہ لگ جائیں وہ تو آپ کو ریشز وغیرہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری انفارمیشن اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے. اور اگر ہمیں پودوں کے بارے میں نالج ہوگا تو ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہم نے ان کا خیال کیسے رکھنا ہے. ان کو دھوپ میں رکھنا ہے، چھاؤں میں رکھنا ہے، پانی دینا ہے، کتنا دینا ہے، نہیں دینا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہمیں فائدہ دیتی ہیں. ٹھیک، اس کے بعد ہے تو خشک پتوں اور سبزیوں اور پھلوں کے ویسٹ کی کھاد بنانا سیکھ. اب دیکھیں کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرنی چاہیے. جو خشک پتے ہوتے ہیں آپ کے لان وغیرہ میں اور جو سبزیوں کے چھلکے ہوتے ہیں ان سب کو، اور پھلوں کے چھلکے، ان سب کو اکٹھا کر کے کھاد بنا کے اس کو بھی استعمال کر لینا چاہیے. ٹھیک جی. اس کے بعد ہے تو انڈور پودے بھی لگا. انڈور پودے ہمارے گھر میں ہے نا، اس لیے اس سے ایک تو ہمارا گھر خوبصورت لگتا ہے، دوسرا یہ کہ اس سے ہوا بھی پیوریفائی ہوتی ہے. پودوں کے فائدے ہوتے ہیں نا، اندر آپ کی ہوا فلٹر ہوتی ہے اور آپ بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. ٹھیک، پیوریفائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیوریفائی مطلب کلین ہو جاتی ہے نا آپ کی ایئر. جی، تو ہم اس سے بہت سی بیماریوں سے آپ بچ جاتے ہیں. ٹھیک، چلیں شاباش ربینہ. آج تو ہم نے کافی سارا وقت لے لیا ہے اور آج تو ہمیں پڑھ کے بہت مزہ آیا ہے نا. چلیں اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ویورز کو کتنی سمجھ آتی ہے. اور اب ہم چلتے ہیں واپس
جزاکم اللہ لبینہ اور سعدیہ صاحبہ، بہت اچھے طریقے پر اور پیارے انداز میں جنہوں نے ہمیں یہ ساری باتیں سمجھائیں، اور جن بچوں کو یہ باتیں یاد نہیں وہ دوبارہ سن کے یاد کر سکتے ہیں۔ جی تو بچوں یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی پودا لگایا ہے؟ جی، کون کون سے پودے لگائے ہیں؟ مینگو اور فلاور اور جامن، پائن ایپل، کتنے سارے! اور نور آپ نے کون کون سے پودے لگائے ہیں؟ اورینج، جامن، فلاورس۔ واو، یہ تو بہت سارے پودے آپ نے لگائے ہیں۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی بھی تحریک ہے 2 پودے لگانے کی، اور حضرت خلیفہ ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی تحریک تھی کہ 3 پھلدار پودے جو ہیں وہ گھروں میں لگائے جائیں، تاکہ اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا پھل تو وہ اپنے گھر سے ان کو حاصل کر سکے۔ تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ تو آگے چلتے ہیں، اب اس کے بعد ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے اہم معلومات۔ جی بالکل، تو اس بار اہم معلومات میں ہم معلومات حاصل کریں گے وقف 9 کے متعلق۔ نور آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ ہم یہ معلومات کس سے سیکھیں گے آج؟ زینہ آپی اور ان کی امی جان۔ تو زینہ آپی اور ان کی امی جان سے ہم یہ معلومات آج سیکھیں گے۔ تو چلیں چلتے ہیں زینہ، صادق اور ان کی امی جان کے پاس، اور ان کو بھی ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ جی جزاکم اللہ نور و فارس، خیر مبارک، اور سب بچوں کو بھی عید مبارک۔ جی زینہ، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج کا شمارہ وقف 9 کے متعلق ہے، اس بار اہم معلومات بھی وقف 9 کے متعلق ہیں۔ چلے پڑھتے ہیں، میں یہ پڑھوں گی اور آپ نے غور سے سننا ہے، کیونکہ آخر میں آپ سے اس سے متعلق سوال کروں گی، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ تحریک وقف 9 3 اپریل 1987 کو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ علیہ نے وقف 9 کی الہی تحریک جاری فرمائی۔ وقف 9 کی تحریک حضرت مریم علیہ السلام کے وقف قبل از پیدائش کی مثال پر قائم کی گئی۔ وقف 9 میں شمولیت کے لیے والدین کی جانب سے اپنے ہونے والے بچے کو قبل از پیدائش حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں وقف کے لیے پیش کرنا لازمی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ علیہ نے 1989 میں 5 خطبات جمعہ میں والدین اور انتظامیہ کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے نصائح فرمائیں، جبکہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کے خود متعدد خطابات کے ساتھ ساتھ خطبہ جمعہ 28 اکتوبر 2016 انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ نیشنل اور مقامی سطح پر وقف 9 کے نگران کا نام سیکریٹری وقف 9 اور شعبہ کا نام شعبہ وقف 9 ہے۔ خدام الاحمدیہ میں معاون صدر برائے وقف 9 اور پھر قیادت اور زعامت کی سطح پر ایک معاون واقفین کے نگران ہیں۔ اسی طرح نیشنل اور مجالس کی سطح پر معاونہ صدر برائے واقفات 9 واقفات کی نگران ہیں، جو واقفین 9 کی تعلیم و تربیت کے لیے کام کرتے ہیں۔ وقف 9 کا مرکزی دفتر وکالت وقف 9 تحریک جدید انجمن احمدیہ کہلاتا ہے، جس کے انچارج وکیل وقف 9 کہلاتے ہیں۔ لندن میں شعبہ وقف 9 مرکزیہ کا دفتر دنیا بھر کے واقفین کا ریکارڈ رکھنے کے علاوہ ان سے رابطہ کرتا ہے اور ان کی کاؤنسلنگ اور کیریئر گائیڈنس کے حوالے سے رہنمائی کرتا ہے۔ شعبہ وقف 9 کی مرکزی ویب سائٹ www.waqf9international.org ہے۔ واقفین 9 کا نصاب وقف 9 کہلاتا ہے، جو عمر کے لحاظ سے 3 حصوں میں شائع کیا جاتا ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے 28 اکتوبر 2016 کو کینیڈا میں خطبہ جمعہ میں واقفین 9 کو توجہ دلائی کہ وہ کیسے اسپیشل بن سکتے ہیں۔ جلسہ سالانہ UK 2018 کے موقع پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے لجنہ معلّہ سے اپنے خطاب میں مذکورہ بالا خطبہ کو واقفین 9 کے لیے ایک لائحہ عمل قرار دیا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے واقفین 9 کی تعلیم و تربیت کے لیے اسماعیل اور واقفات 9 کے لیے مریم رسالہ ہر سماعی میں شائع ہوتا ہے اور آن لائن بھی دستیاب ہے۔ انڈیا میں اسماعیل میگزین گلدستہ وقف 9 کے نام سے شائع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جرمن، انڈونیشین زبان میں اور بنگلہ زبان میں بھی ہر 2 رسائل کے بعض حصے شائع ہوتے ہیں۔ دنیا بھر کی جماعتوں کے نیشنل سیکریٹریان کا پہلا سہ روزہ ریفریشر کورس 6 تا 8 دسمبر 2019 اسلام آباد ٹلفورڈ میں منعقد ہوا، جس میں 33 ممالک کے نیشنل سیکریٹریان وقف 9 شامل ہوئے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر خطاب فرمایا۔
15 साल की उम्र में वाक़फ़ीन नौ अपना तजदीद वक्फ़ फ़ॉर्म पुर करते हैं। इसके बाद 18 साल और तालीम मुकम्मल करने पर भी ये फ़ॉर्म पुर किया जाता है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जलसा सालाना UK 2023 तक दुनिया भर में वाक़फ़ीन नौ की तादाद 80,600 है। इसमें 47,222 लड़के और 33,378 लड़कियां हैं। 15 साल से ज़ायद उम्र के वाक़फ़ीन नौ की तादाद 39,000 से ऊपर है, जिनमें 24,000 लड़के और 14,000 लड़कियां हैं। तो ये थी तहरीक वक्फ़ नौ से मुतालिक चंद अहम मालूमात। तो ज़ैनब, मैं आपसे कुछ सवाल करूँगी, देखते हैं आपको जवाब आते हैं कि नहीं। आप मुझे बताएं कि वक्फ़ नौ की तहरीक का आगाज़ किसने किया था? हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद रहमतुल्लाह अलैह। यस, खलीफा राबे रहमतुल्लाह अलैह ने इस तहरीक का 1987 में आगाज़ किया था। और अब आप मुझे बताएं कि आपको उन रसाइल के नाम आते हैं जो ख़ास तौर पर वक्फ़ नौ बच्चों के लिए शाया किए जाते हैं? जी, मरियम और इस्माइल। जी, तो रसाला मरियम वाक़फ़ात नौ के लिए शाया किया जाता है और रसाला इस्माइल वाक़फ़ीन नौ के लिए शाया किया जाता है। और आपको पता है कि इंडिया में रसाला इस्माइल किस नाम से शाया होता है? गुलदस्ता वक्फ़ नौ। गुलदस्ता वक्फ़ नौ, बिल्कुल। ओके, और ज़ैना, आप मुझे बताएं कि वालिदैन कब अपने बच्चे को वक्फ़ नौ के लिए वक्फ़ करते हैं? उनके पैदा होने से पहले। बिल्कुल, तो पैदाइश से पहले ही वालिदैन दुआ करते हैं, हुज़ूर को ख़त लिखते हैं और वो फॉर्म फिल करते हैं अपने बच्चों को इस तहरीक में शामिल करने के लिए। और फिर जब बच्चे 15 साल के होते हैं तो वो अपना तजदीद वक्फ़ नौ फॉर्म पर करते हैं, फिर 18 साल पे, और जब उनकी तालीम मुकम्मल हो जाती है उसके बाद भी वो करते हैं। और हमने यहाँ पे वेबसाइट भी बताई है जिस पे प्यारे बच्चे जा सकते हैं, और वो वेबसाइट है www.waqfenointernational.org, और वहाँ पे वो खुतबात भी हैं जिनका हमने ज़िक्र किया है हुज़ूर का, जो बच्चे सुने, और इसमें हुज़ूर बता रहे हैं कि वक्फ़ नौ बच्चे कैसे स्पेशल और ख़ास बन सकते हैं। ओके, इसके बाद क्या है ज़ैना? इसके बाद आज तो मुझे कोई नज़म लग रही है। बिल्कुल, आज हमारे पास एक नज़म है जो कि एक बहुत ही मशहूर नज़म है और अमूमन बच्चों को माएँ याद करवाती हैं। इस नज़म का नाम है हम अहमदी बच्चे हैं कुछ करके दिखा देंगे। तो ये पढ़ते हैं। हम अहमदी बच्चे हैं कुछ करके दिखा देंगे, शैतान की हुकूमत को दुनिया से मिटा देंगे। हम मशरिक़ व मग़रिब में वहदत की सदा देंगे, दुनिया को तरीक़त का फिर दर्स सिखा देंगे। हर तरफ पुकारेंगे दुनिया में नज़ीर आया, हर एक को जा जाकर पैगाम खुदा देंगे। कहती है गलत दुनिया ईसा है अभी ज़िंदा, बुरहान तवफ़ी की कुरान से बता देंगे। निकलेंगे ज़माने में हम शम्माए हुदा लेकर, ज़ुल्मात मिटा देंगे नूरों से बसा देंगे। तो ये थी हमारी नज़म। अब हम चलते हैं वापस और उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें ये नज़म याद है। जज़ाकुमुल्लाह ज़ैना और ज़ुहा साहिबा। तो नूर और फारिस आपने सुना, उम्मीद है हमारे सुनने वाले बच्चे भी इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। मैंने आपको पिछली दफ़ा मुस्तफ़ीद का बताया था, मतलब क्या मतलब होता है मुस्तफ़ीद का फ़ायदा उठाना का। और जिन बच्चों को ये बातें याद नहीं हैं वो दोबारा सुनकर याद कर सकते हैं। जी नूर, तो आप बताइए कि क्या आपको ये नज़म याद है? जी। और फारिस आपको याद है? जी। माशाल्लाह। अच्छा जी, तो अब इसके बाद क्या आता है? दादी जान का आंगन। जी, और इस बार दादी जान कौन सी कहानी सुना रही हैं? हजरत मरियम। हाँ जी, तो हज़रत मरियम की कहानी जो है वो दादी जान हमें सुनाएंगी। और आज हमारी तिलावत में भी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ही जिक्र था। हमें कौन कहानी सुनाएगा आज? हिस्कील और उनकी दादी जान। जी, तो चलते हैं उनके पास कि वो हमें कहानी सुनाएं। जज़ाकल्लाह नूर और फारिस। हिस्कील बेटा, आए हम पढ़ते हैं दादी जान का आंगन। दादो, इस बार आप कौन सा कहानी सुना रहे हैं? जैसा कि हमने अभी सुना कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वक्फ की मिसाल पर वक्फ नौ की स्कीम शुरू की गई थी, इसलिए हम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कहानी सुनेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं इस शुमारे का मौजू वक्फ नौ है। अहमद और महमूद में भी अहम मालूमात का मुकाबला हो रहा था।
احمد نے محمود سے پوچھا وقف نو کے دونوں رسالوں کا نام بتاؤ۔ دادو مجھے ایک پتے ہے اسماعیل just like حضرت اسماعیل۔ جی ٹھیک، محمود نے جواب دیا ایک تو اسماعیل ہے، مجھے انعام میں ملا تھا، اور دوسرا گڑیا فوراً بولی مریم ہے جو واقفات نو کے لیے ہے۔ احمد نے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا، آپی اس مقابلے میں مدد تو نہیں کرنی تھی، اب محمود کو نصف نمبر ملیں گے دادی جان۔ دادی جان دونوں میں جاری مقابلے کا اسکور نوٹ کرتے ہوئے مسکرا کر بولی جی ٹھیک ہے احمد میاں، چلے اب مقابلہ ختم کرتے ہیں۔ گڑیا نے کہا دادی جان ہمیں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں تو بتائیں، ان کے بارے میں واقفات نو کے اجتماع میں بھی ذکر ہو رہا تھا۔ دادی جان نے کہا ٹھیک ہے بچوں، بہت زمانے پہلے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا تعلق آل عمران یعنی عمران کے خاندان سے تھا۔ انہوں نے منت مانی، دادو منت مانی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی عہد کیا، یعنی ہاں پرومس کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے تو میں اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی۔ انہوں نے بہت دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظر قبول کرے، یعنی ان کی قربانی قبول کرے اور اسے برکت دے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی عطا فرمائی تو اس پر انہیں بہت مایوسی ہوئی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ کام جس کے لیے انہوں نے اپنی اولاد وقف کی تھی لڑکی سے پورا نہ ہو سکے گا، اور شاید ہیکل کا قانون بھی تھا کہ صرف لڑکے وقف کیے جا سکتے ہیں۔ ہیکل بیٹا ہسکیل بیٹا ہیکل کہتے ہیں جس میں یہودی اپنی عبادت کرتے ہیں، ہاں جیسے انگلش میں کیا ہوتے ہیں؟ انگلش میں کہتے ہیں پلیس آف ورشپ۔ like a mosque؟ جی بالکل۔ انہوں نے گھبرا کر دعا کی کہ الہی اب کیا کروں، میرے گھر میں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ جو بیٹی اس نے عنایت کی ہے اس سے وہ کام لینا ہے جو کہ لڑکا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بچی کا نام مریم رکھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی نیت اپنی اولاد کو دین کی راہ میں وقف کرنے کی تھی، اس لیے انہوں نے دعا کی کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ ہے اس کا، خدایا میں اسے اور اس کی اولاد کو مردود شیطان کے حملے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ محمود نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا مریم کا کیا مطلب ہے؟ دادی جان نے کہا مریم کے معنی عبادت گزار، پارسا، پاک دامن کے ہیں۔ ان کی والدہ کا ارادہ تھا کہ مریم کی نیک تربیت کریں گی، ان کی شادی کریں گی، ان کی اولاد سے تبلیغ دین کا کام ہو سکے گا۔ چنانچہ انہوں نے مذہبی عبادت گاہ ہیکل میں ایک بزرگ نبی حضرت زکریہ علیہ السلام کی نگرانی میں حضرت مریم علیہ السلام کو دے دیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جو حضرت مریم کے کفیل تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ ایک دفعہ اپنی عبادت گاہ میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام جو اس وقت بہت چھوٹی بچی تھیں، ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ بیٹی تمہیں یہ چیزیں کہاں سے ملی ہیں؟ چھوٹے بچوں سے عام طور پر لوگ محبت اور پیار کی وجہ سے اس قسم کی باتیں پوچھا ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ یہ جواب صرف اس نیک تربیت کا نتیجہ تھا جو حضرت مریم علیہ السلام کی ہوئی تھی۔ ایک نوعمر بچی کا خدا تعالیٰ سے اتنا پیار اور تعلق دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ حسرت جاگ اٹھی کہ خدا تعالیٰ ان کو بھی کوئی بچہ دیتا جو دین کا خادم ہوتا اور ان کا نیک ذکر قائم رکھنے کا باعث ہوتا۔ چنانچہ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اولاد کی دعا کی جو خدا نے سن لی اور انہیں بیٹے کی خوشخبری دی، اور خدا تعالیٰ نے خود اس بیٹے کا نام یحییٰ رکھا۔ محمود نے کہا یہ حضرت یحییٰ ہی ہیں، یہ حضرت یحییٰ ہی تھے۔ دادی جان جی بیٹا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے جنہیں یوحنا یا ایلیا یا جان دا بیپٹسٹ کہا جاتا ہے۔
حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم بہت نیک اور خدا پرست ہیں اور خدا تعالیٰ بھی ان سے بہت پیار کا سلوک کرتا ہے۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل میں دادا جو وہ بنی اسرائیل وہ گرامر کی پڑھتے وہ سنت بھی ہے جو وہ کٹ بھی ہوتے وہ سنتے بنی اسرائیل۔ ہاں جی، قرآن کریم میں بنی اسرائیل بہت دفعہ آیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل میں جس شاندار نبی کی بشارتیں موجود ہیں وہ انہی کی نسل سے ہوں، اس لیے وہ حضرت مریم علیہ السلام کا بہت خیال رکھتے۔ لوگ بھی حضرت مریم کے تقوی اور پاکیزگی اور پارسائی کی وجہ سے ان کی بہت عزت کرتے تھے اور ہیکل کے کمرے میں عبادت میں مصروف حضرت مریم علیہ السلام کے لیے طرح طرح کے تحفے لاتے، کوئی کھانا لاتا، کوئی پھل لے آتا۔ خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن چند پاک عورتوں کا نام لے کر ذکر کیا ان میں حضرت مریم علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے اور انہیں مومنین کے لیے بطور مثال بیان فرمایا ہے۔ حضرت مریم جب بڑی ہو گئیں تو ہیکل میں ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ اب ان کی تربیت بھی مکمل ہو چکی تھی، ان کی عمر بھی شادی بیاہ کی ہو گئی تھی۔ والدین تو بچی کو وقف کر چکے تھے، اس لیے ان کی شادی کرنے کا اختیار بھی استعمال نہیں کیا اور فیصلہ قرعہ اندازی سے خدا پر چھوڑ دیا۔ یہ قرعہ ایک شخص یوسف نجار کے نام نکلا جن سے مریم کی منگنی کر دی گئی۔ یہ بڑھئی کا کام کرتے تھے اور نیک آدمی تھے۔ آپ کو پتہ ہے بڑھئی کیا ہوتے ہیں؟ نہیں جو لکڑی کا کام کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کارپینٹر۔ جی۔ یوسف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے۔ خدا تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام سے ان کی نیکی کی وجہ سے خوش تھا، مگر بنی اسرائیل سے ان کی گستاخیوں کی وجہ سے ناراض ہو گیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک فرشتے کے ذریعے ہاں جی اینجل ہوتے ہیں، ایک فرشتے کے ذریعے ایک نشان کے طور پر بن باپ کے ایک بیٹے کی خبر دی۔ حضرت مریم علیہ السلام اس خبر کو سن کر پریشان ہوئیں، لیکن آپ کی گھبراہٹ اور بے چینی کو دیکھ کر فرشتے نے خدا تعالیٰ کی طرف سے انہیں تسلی اور خوشخبری دی کہ وہ بیٹا کئی خصوصیات کا حامل ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے یوسف کو بھی بتایا تو وہ بھی بہت گھبرا گئے، کیونکہ سب کو علم تھا کہ ابھی صرف منگنی ہوئی ہے۔ وہ لوگوں کے سوالات کا کیا جواب دیں گے؟ خود انہیں ذاتی طور پر مریم کی پاک دامنی پر یقین تھا۔ وہ اسی شش و پنج میں تھے کہ انہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے خواب آیا۔ وہ ڈریم ہوتے ہیں؟ ہاں جی، ڈریم آیا کہ آپ پاک مریم کو اپنے گھر لے جائیں۔ یوسف نے خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق اوائل بہار کے دنوں میں سفر شروع کیا۔ چونکہ وہ بیت لحم کے رہنے والے تھے اس لیے اسی طرف کا رخ کیا۔ بیت لحم یروشلم سے 5 میل کے فاصلے پر ہے اور ناصرہ سے 70 میل جنوب کی طرف واقع ہے اور بہت زرخیز پہاڑی علاقہ ہے۔ سرسبزی کی وجہ سے چرواہے یہاں اپنی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہاں سردیوں میں اتنی شدید سردی پڑتی ہے کہ چشموں کا پانی جم جاتا ہے، مگر گرمیوں میں موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ ہم نے الفضل میں پڑھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمیوں کے موسم میں ہوئی، نہ کہ موسم سرما میں۔ موسم سرما کون سا ہوتا ہے؟ ونٹر۔ ہاں جی۔ احمد نے کہا، جی، جب کھجور پک کر کھانے کے قابل تھی اور چشموں کا پانی جاری تھا نہ کہ جمع ہوا تھا۔ گڑیا نے پوچھا، کیا حضرت مریم علیہ السلام پھر وہیں رہیں؟ دادی جان نے بتایا، جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد آپ ایک لمبا عرصہ بیت لحم اور ناصرہ میں گزارا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یروشلم جانے کا حکم دیا تو آپ اپنی والدہ کو لے کر وہاں چلے گئے۔ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی وجہ سے آپ کو باتیں بھی سنائی گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے ان کے پیارے بیٹے حضرت عیسیٰ کو مارا پیٹا گیا اور انہوں نے صلیب دیے جانے کا انتہائی دردناک منظر بھی دیکھا، لیکن انہوں نے صبر کیا کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک نشان تھی، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی حفاظت فرمائے گا۔ احمد نے پوچھا، کیا حضرت عیسیٰ انہیں وہیں چھوڑ کر ہجرت کر گئے؟
دادی جان نے بتایا صلیب سے بچنے اور تندرست ہو جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ اور خاندان کے ساتھ مشرق کی طرف ہجرت کر گئے۔ حضرت مریم نے علیہ السلام نے ایک طویل سفر طے کیا۔ قرآن کریم نے اس واقعہ کے ذکر میں بیان فرمایا کہ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ اس کا ترجمہ ہے یعنی ہم نے ابن مریم اور ان کی ماں کو ایک نشان بنایا اور ہم نے ان دونوں کو ایک اونچی جگہ پر پناہ دی جو ٹھہرنے کے قابل اور بہتے ہوئے پانیوں والی تھی۔ گڑیا نے پوچھا یہاں کشمیر کا ذکر ہے نا؟ دادی جان جی ہاں، اس آیت میں یہی اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ تو بچوں دیکھو کہ حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے وقف کیا اور انہوں نے کتنی عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان بھی لیا۔ بیٹے کی پیدائش پر لوگوں کے طعنوں پر صبر کیا، پھر بیٹے کی تکلیف پر بھی صبر کیا، لیکن اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کی وجہ سے انہیں آخر ان دکھوں سے رہائی ملی، اور ان کی والدہ کی دعا بھی پوری ہوئی کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اللہ کی پناہ میں دیا تھا، تو اللہ نے انہیں اپنی پناہ میں رکھا۔ اسی لیے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ تعالیٰ نے اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے وقف نو کی تحریک جاری فرمائی۔ اب سب وضو کر لیں، نماز مغرب کا وقت ہونے لگا ہے۔ تو یہ تھا دادی جان کا آنگن، جس میں آپ سب بچوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی وقف زندگی کا قصہ سنا۔ حزقیل کو کیا سمجھ لگی؟ حضرت مریم کا پیرنٹس نے وقف کیا ہے، میرا اما باپا میں سے بھی وقف کرتے ہیں، اس لیے میں تو وقف نہ ہوں۔ ہاں جی، امید ہے سب بچوں کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں واپس نور اور فارس کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو آج کی کہانی کیسی لگی۔ جزاکم اللہ حزقیل اور ان کی دادی جان کا۔ تو یہ تھا دادی جان کا آنگن۔ حزقیل نے کتنے پیارے انداز میں اپنی دادی جان سے کہانی سنی۔ امید ہے ہمارے سننے والے بچوں کو یہ پسند آئی ہوگی اور ان کی معلومات میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ اور نور اور فارس، آپ کو کیسی کہانی لگی؟ بہت اچھی۔ جی، اور اب یہ بتائیں کہ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ میرا پسندیدہ سیگمنٹ ہنسنا منع ہے۔ جی بالکل، ہنسنا منع ہے، اور اس میں ہوتے ہیں کچھ لطائف۔ تو آج ہمیں لطائف کون سنا رہا ہے؟ زینہ آپی اور ان کی امی جان۔ جی، تو آج ہمیں لطائف سنا رہے ہیں زینہ باجی اور ان کی امی جان۔ تو چلیں ہم چلتے ہیں ان کے پاس، وہ ہمیں مزے مزے کے لطائف سنائیں۔ جزاکم اللہ۔ آئیں ہم لطائف پڑھتے ہیں۔ بچوں کے الفضل کا کیا چیلنج ہے ان لطائف پر؟ کہ ہنسنا منع ہے۔ جی، ہنسنا منع ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہمیں ہنسی آتی ہے کہ نہیں۔ پہلا لطیفہ ہے سلیم۔ مجھے آج 3 دن کی غیر حاضری کے بعد باس نے نوکری سے نکال دیا۔ کلیم، تو تم نے اپنے والد کو بتایا کہ نہیں؟ سلیم، میرے والد ہی تو میرے باس ہیں۔ آئیے سمجھ؟ نہیں۔ تو سلیم نے کلیم کو بتایا کہ میں 3 دن ایبسنٹ رہا ہوں کام سے، تو مجھے میرے باس نے نوکری سے نکال دیا۔ نوکری کیا ہوتی ہے؟ جاب۔ تو اس کو کلیم کہتا ہے کہ آپ نے اپنے ابو کو بتایا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ابو ہی میرے باس ہیں۔ اوکے، اگلا لطیفہ ہے پپو۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے روزانہ رات کو خواب میں بندر کرکٹ کھیلتے دکھائی دیتے ہیں۔ ڈاکٹر دوا دیتے ہوئے، یہ گولیاں آج سونے سے پہلے کھا لینا ہے۔ پپو، آج کی بجائے کل سے کھانا شروع کر دوں؟ ڈاکٹر نے پوچھا کیوں؟ پپو، آج تو میچ کا فائنل ہے۔ سمجھ آئیے؟ نہیں۔ اس کی بھی نہیں سمجھ آئی۔ تو پپو جو ہے وہ رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ بندر کیا ہوتے ہیں؟ منکیز، وہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ مجھے اس کی کوئی دوائی دیں۔ تو ڈاکٹر اس کو دوائی دیتا ہے کہ یہ سونے سے پہلے کھانی ہے آپ نے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آج میں نہیں شروع کرتا، کل شروع کر لوں گا کیونکہ آج میچ کا فائنل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس نے اپنے خواب میں میچ کا فائنل دیکھنا تھا۔ اس کے بعد اگلا لطیفہ ہے فقیر، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ غالب، تمہارے پاس 500 کی ریز گاری ہے؟ ریز گاری چینج کو کہتے ہیں زینہ۔ فقیر، ہاں ہے۔ غالب، تو پہلے اسے تو خرچ کرو۔
उसने उसको ट्रिक किया है ना कि आपके पास खुद अभी पैसे हैं तो आप क्यों मांग रहे हैं. आइए समझ नहीं. कि आज आपको नहीं कोई लतीफ़ा समझ आ रहा. तो फ़कीर मांग रहा होता है ना पैसे, तो उस गालिब के कहता है कि आपके पास 500 का चेंज है, तो वो कहता है जी है. तो वो उसको कहता है कि आप पहले वो खर्च करें, वो इस्तेमाल करें. आइए समझ. जी. ओके. अगला लतीफ़ा है अयाज. देखो मेरे दांत चांदी की तरह सफ़ेद हैं. फयाज, इसमें खुश होने की क्या बात है, मेरे दांत सोने की तरह पीले हैं. ये आगे आपको समझ है ना. जी. ओके. अगला लतीफ़ा है एक कंजूस ने किसी बात पर खुश होकर अपने मुलाजिम को 1000 रुपये देने का वादा कर लिया. बाद में उसे एहसास हुआ कि उसने गलती कर ली. जब भी मुलाजिम उसके पास जाता तो वो मुंह फेर लेता. एक रोज़ घर के पास से एक ऊँट गुजरा. कंजूस ने मुलाजिम से पूछा, इस ऊँट की गर्दन टेढ़ी क्यों है. मुलाजिम जल कर बोला, जनाब इसने भी किसी को इनाम देने का वादा किया होगा. समझ आइए. नहीं. तो एक कंजूस होता है जो पैसे नहीं खर्च करता, पैसे बहुत बचा बचा के रखता है. तो उसने अपने मुलाजिम से ना किसी खुश हुआ किसी बात पर, उसने फिर उससे वादा किया कि वो उसे 1000 का इनाम देगा. लेकिन फिर उसने अपना वादा पूरा नहीं किया. वादा जब करते हैं तो क्या करते हैं, पूरा करना चाहिए जब आप वादा करते हैं. तो क्योंकि उसने वादा पूरा नहीं किया था और जब कभी मुलाजिम उससे मांगता था पैसे तो वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता था. तो एक दफ़ा गली में से जब ऊँट गुजर रहा था तो उसने अपने मुलाजिम से पूछा कि इसकी गर्दन टेढ़ी क्यों है. तो उसने कहा क्योंकि उसको थोड़ा सा तकलीफ़ थी कि मेरा वादा किया था इनाम का और मुझे नहीं दिया था. तो उसने कहा कि उसने भी किसी से इनाम का वादा किया होगा इसलिए मुँह उधर किया होगा और इधर नहीं देख रहा. तो ये थे हमारे आज के लताइफ़. अब हम वापस चलते हैं नूर और फ़ारिस के पास. जज़ाकुमुल्लाह, बहुत मज़े मज़े के लतीफ़े थे. तो आपको हंसी आई नूर और फ़ारिस? जी. और लतीफ़ा कौन सा पसंद आया? नूर पहले आप बताएं. मुझे वो वाला लतीफ़ा मज़े का लगा. बॉस ने अपने बेटे को ही जॉब से निकाल दिया था. अच्छा, और उसको अपने बेटे को ही उसने निकाल दिया था और वो लेट आया था ना. और आपको फ़ारिस, आपको कौन सा पसंद आया? मुझे वो वाला पसंद आया जिसमें एक दोस्त के दांत सफेद होते और दूसरे के दांत पीले होते. हाँ, वो अच्छा बच्चा नहीं था. वो अपने दांत साफ नहीं करता था और समझता था कि मेरे दांत जो हैं वो पीले हैं तो वो गोल्ड की तरह हैं. तो अपने दांत हमेशा साफ करने चाहिए ना, ताकि वो चांदी की तरह चमकते साफ नजर आए. मुझे तो लतीफ़ा ज़्यादा पसंद आया जिसमें फ़कीर कहता है कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो और गालिब कहता है कि तुम्हारे पास चेंज है, तो कहता है पहले उसको खर्च करो. बहरहाल सारे लतीफ़े मज़े के थे. और अब इसके बाद है ज़ेनी आजमाइश. तो ठीक, आज हमें कौन ये सेगमेंट सुना रहा है? सदफ बाजी और उनकी मामा. जी, तो चलते हैं अजीज़ा सदफ दाऊद और उनकी वालिदा के पास और उनसे ये भी पूछते हैं कि वहाँ मौसम कैसा है और उनकी ईद कैसी गुजरी. जी सदफ साहिबा. जज़ाकुमुल्लाह नूर और फ़ारिस, हमारी तरफ से भी आप सबको बहुत ईद मुबारक. यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह. तो सदफ़ आप बताएं कैसी गुजरी आपकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद बहुत अच्छी गुजरी. मैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद गई और वहाँ मेरी नासाब की सेक्रेटरी ने मुझे ईदी दी और मैं बहुत खुश हुई. चलिए, तो बहुत अच्छी बात है. चलें देखते हैं कि इस बार ज़ेनी आज़माइश में सबसे पहले क्या है. वो रास्ता तलाश कर आता है जिसमें गुड्डू हमें हरूफ तहजी पढ़ा रहा है. जी, तो पिछली बार कौन सा हर्फ पढ़ाया था और कौन सा लफ्ज़ बना था उससे? पिछली बार गुड्डू चिड़िया घर गया था और रे से रीछ तलाश कर रहा था. जी जज़ाकल्लाह. देखते हैं इस बार गुड्डू क्या कर रहा है. गुड्डू को पहाड़ के लिए अड़े लिखना है. गुड्डू की मदद करें और लफ्ज़ भी मुकम्मल करें. तो सदफ़, पहाड़ किन हरूफ तहजी से मिलकर बनता है? पे, हे, अलिफ, अरे. शाबाश. आपको पता है अरे जो है उससे उर्दू में कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता, बल्कि ये लफ्ज़ जो है ये लफ्ज़ के दरमियान पे या आखिर पे आता है. जैसे पढ़ना पे से शुरू हो रहा है और रे जो है वो उसके दरमियान में आ रहा है. और खड़ा होना काफ से शुरू हुआ और अरे उसके दरमियान में आया. फिर मोड़ना, पहाड़ और घोड़ा. ठीक है, चलें ये तो था रास्ता तलाश करें. तो इसके बाद क्या आता है? पहेलियाँ. ठीक है, आपको पता है पहेलियाँ क्या होती हैं?
Riddles? جی riddles. تو دیکھتے ہیں کہ آپ پھر پہیلیاں بوجھ پاتی ہیں کہ نہیں. اوکے پہلی پہیلی ہے وہ کون سا سمندر ہے جہاں پانی نہیں ہوتا؟ جلدی سے بتائیں. نو اوکے ٹھیک ہے. اب اگلے شمارے میں اس کے جو ہیں ہم جوابات دیکھیں گے. دوسرا ہمارے پاس پہیلی ہے وہ کیا چیز ہے جس کا نام لیتے ہی وہ ٹوٹ جاتی ہے؟ Promise? نہیں. چلیں دیکھتے ہیں پھر اس کا اگلے جب اس میں دیکھیں گے. خاموشی جب آپ بات کرتے ہو تو وہ ٹوٹ جاتی ہے نا. اوکے نمبر 3 ہے کس چیز میں کیز ہیں لیکن وہ تالا نہیں کھول سکتی؟ Keyboard? یا مے بی یو رائٹ. اوکے اگلے شمارے میں ہم دیکھیں گے. چوتھی پہیلی ہے وہ کیا چیز ہے جس کا دہانہ یا دہانہ کہتے ہیں ماؤتھ کو، منہ کو. ماؤتھ ہے لیکن وہ کھا نہیں سکتا. بیڈ ہے لیکن سو نہیں سکتا. اور بینک ہے لیکن اس میں کوئی پیسہ نہیں. وہ کیا چیز ہے؟ ماؤتھ ہے، بیڈ ہے، بینک ہے لیکن اس میں کوئی پیسہ نہیں ہے. پتہ نہیں. چلیں ٹھیک ہے. 5ویں پہیلی ہے وہ کیا چیز ہے جہاں 11 میں 2 جمع کریں تو جواب 1 آتا ہے؟ 11 نمبر پتہ ہے نا آپ کو کیا ہوتا ہے؟ 11. 11 میں 11 میں 2 جمع کریں تو جواب 1 آتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اب ہم اگلے شمارے میں اس کے جوابات دیکھیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے صدف؟ دلچسپ سوالات. ٹھیک ہے. اچھا اب دلچسپ سوالات میں چلے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ سے پوچھوں گی اور آپ نے گیس کرنا ہے سوالات کو. ٹھیک ہے. پہلا سوال ہے لفظ اردو کے کیا معنی ہیں؟ I don't know. اوکے ٹھیک ہے. اچھا پھر ہمارے پاس آتا ہے دوسرا سوال ہے کس ملک کے 2 قومی ترانے ہیں؟ I think New Zealand and Denmark. ٹھیک ہے. اور ان کے جوابات بھی ہم اگلے شمارے میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تیسرا سوال ہے 20 فروری 1886 کو کون سا دن تھا؟ The prophecy about Hazrat Muslim Maud was made on February 20th, 1886. جی جزاک اللہ. اور 23 مارچ چوتھا سوال ہے 23 مارچ 1889 کو کون سا دن تھا؟ I think on the 23rd of March, 1889, Hazrat Masih Maud took the first bath. اچھا اور 5واں سوال ہے کہ 27 مئی 1908 کو کون سا دن تھا؟ Khilafat Day. جی ٹھیک ہے. اس کے جوابات جو ہیں وہ ہم اگلے شمارے میں دیکھیں گے. اس کے بعد کیا آتا ہے صدف؟ یہ تو کوئی نیا سیگمنٹ لگ رہا ہے. جی یہ ہے کسوٹی. کسوٹی. اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس میں آپ نے گیس کرنا ہوتا ہے. آپ سے پوچھا جاتا ہے کسی بھی پرسنالٹی کا نام، کسی ملک کا نام، کسی جانور کا نام اور پھر نیچے سوالات دیے ہوتے ہیں. تو آپ نے ان سوالات کے ذریعے گیس کرنا ہے کہ کیا پوچھا گیا ہے آپ سے. ٹھیک ہے. اس دفعہ ہمارے پاس ہے کسوٹی میں 10 سوالوں کے ذریعے بوجھیں کہ میں کون ہوں. ٹھیک ہے. اور اب کا پہلا سوال ہے میں ایک جانور ہوں. یہ تو آپ کو بتا دیا کہ وہ ایک جانور ہے. میرا نام اور کام کا ذکر قرآن کریم اور بائبل میں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے میں انبیاء کی سواری بھی رہا ہوں. I think it might be a horse. دیکھتے ہیں. تیسرا سوال ہے میں بہت محنتی جانور ہوں لیکن پھر بھی کاہل اور سست کہلاتا ہوں. چوتھا سوال ہے میرے سر پر سینگ نہیں لیکن میرے سینگ سب سے مشہور ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو؟ Might be a camel. اچھا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے. 5واں سوال ہے میں مالک کی بات مانتا ہوں لیکن پھر بھی مار کھاتا ہوں. 6واں سوال ہے باقی جانور سینگ یا ٹکر مارتے ہیں مگر میری 2 لتی یعنی ٹانگ مارنا ہی کافی ہے. 7واں سوال ہے میرے کزن جنگل میں رہتے ہیں ان کے جسم پر سفید اور کالے رنگ کی پٹی ہوتی ہے. یعنی گیس اب تو آپ کو کافی سارے آئیڈیاز مل گئے. I think it's pretty sure it's a horse. اوکے چلیں دیکھتے ہیں. 8واں سوال ہے مجھے بارش کی بجائے مٹی سے نہانا پسند ہے. 9واں سوال ہے بعض علاقوں میں بیوقوف اور جاہل انسان کو مجھ سے مشابہت دی جاتی ہے. بیوقوف اور جاہل انسان کو A donkey. اوکے. 10واں سوال ہے میں اس وقت دنیا کی سپر پاور کی جمہوریت کا نشان بھی ہوں. I think it might be a horse. اوکے چلیں ٹھیک ہے. اس کے جوابات جو ہیں وہ ہم اگلے شمارے میں دیکھیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے صدف؟ اس کے بعد بیت بازی آتا ہے. جی اور آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ نے ناشرات اجتماع میں بیت بازی میں حصہ بھی لیا تھا.
جی ٹھیک ہے، تو میں اس میں ہے کہ درج ذیل اشعار مکمل کریں. تو پہلا شعر ہے: اے خدا اے کار سازو اے پوشو کردگار. آپ بتائیں اگلا کیا ہے؟ اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار کس نہیں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اور اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے خدا کہ تجھے ہی سب قدرت حاصل ہے، تو ہی ہماری پردہ پوشی کرنے والا ہے، اور اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، وہ اپنے پیار کا اظہار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرے شعر کا میں دوسرا جو مصرع ہے وہ پڑھی ہوں، آپ نے پہلا مصرع بتانا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا مصرع ہے: وہ زباں لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار. کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس. کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، وہ زباں کہاں سے لاؤں جس سے ہو یہ کاروبار. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس جو شعر ہے وہ ہے، پہلا شعر میں پڑھی ہوں، دوسرا آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے. یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کام نہ تھے خدمت گزار. ہاں، کم نہ تھے کچھ خدمت گزار. ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح میں پسند آ گیا کہ خدا تعالیٰ کے درگاہ میں تو بہت سے لوگ تھے، بہت سے خدمت گزار تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اگلا ہے، اگلے کا بھی پہلا شعر آپ بتاؤ گی، میں دوسرا پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خوار. ابتدا سے تیرے ہی سائے میں میرے دن کٹے. ہاں، ابتدا سے تیرے ہی سائے میں میرے دن کٹے. اور مثل طفل شیر خوار کیا ہوتا ہے؟ جیسے چھوٹا بیبی ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ، اس کی طرح. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اور اس کے بعد اب میں ہم گزشتہ شمارے کے درست جوابات جو ہیں وہ دیکھتے ہیں. تو میں ساتھ ساتھ ہی سوال بھی پڑھتے جاؤں گی اور ساتھ میں ہم اس کے جواب دیکھتے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو گزشتہ شمارہ 17 مارچ 2024 کے درست جوابات دیکھتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے: حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے امن کانفرنس UK پیس سمپوزیم کی بنیاد کب رکھی؟ تو اس کا جواب ہے 2007 میں. سوال نمبر 2 ہے: حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے امسال یعنی اس سال کس تاریخ کو پیس کانفرنس UK سے خطاب فرمایا؟ اس کا جواب ہے 9 مارچ کو. سوال نمبر 3 ہے: حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے کن ممالک کی جنگ کا ذکر فرمایا؟ جواب: اسرائیل و فلسطین اور روس و یوکرین. سوال نمبر 4: اس سال احمدیہ مسلم امن انعام احمدیہ مسلم پیس پرائز کس شخصیت کو دیا گیا؟ تو اس کا جواب ہے آئرلینڈ کی ایدی روش. سوال نمبر 5 ہے: امسال امن کانفرنس میں کس دوسری شخصیت کو احمدیہ مسلم امن انعام برائے 2020 پیش کیا گیا؟ تو یہ تھے برطانیہ کے ڈیوڈ سپرل. اور سوال نمبر 6 ہے: پہلا احمدیہ مسلم امن انعام کس شخصیت کو دیا گیا؟ جواب ہے برطانیہ کے لارڈ ایرک ایفبرے. نمبر 7 ہے: احمدیہ مسلم امن انعام حاصل کرنے والی شخصیت عبدالستار ایدھی کا تعلق کس ملک سے ہے؟ اس کا جواب ہے پاکستان سے. پھر ہمارے پاس آتا ہے سوال نمبر 8: کس بھارتی شخصیت کو احمدیہ مسلم امن انعام دیا گیا تھا؟ اس کا جواب ہے سندھو تائی سبکال. ٹھیک ہے. سوال نمبر 9 ہے: چرنوبل نیوکلیئر پلانٹ کس ملک میں واقع ہے؟ اس کا جواب ہے یوکرین. سوال نمبر 10: ہر سال احمدیہ مسلم امن انعام کا اعلان کس بابرکت موقع پر کیا جاتا ہے اور کب دیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب تھا کہ جلسہ سالانہ UK پر اعلان اور پیس کانفرنس UK پر دیا جاتا ہے. اچھا، اب ہمارے پاس ہے کہ اس کے بعد ہم گزشتہ شمارے کی درست جوابات بھجوانے والے بچوں کے نام دیکھتے ہیں. بچے اسکرین پر یہ نام دیکھ رہے ہوں گے، اور جن بچوں نے ہمیں جوابات بھجوائے وہ بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. جو بچے پچھلی بار جوابات نہیں بھجوا سکے وہ اس بار لازمی کوشش کریں کہ بھجوائیں. ہم بچوں کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے فون نمبر اور ای میل بتا دیتے ہیں جس پر جوابات بھجوا سکتے ہیں. Our email address is info@alfazl.com and our WhatsApp and Telegram number is 447566234466. جزاک اللہ. جی تو واپس چلتے ہیں. جزاکم اللہ صدف اور بشرا صاحبہ. تو یہ تھا اس دفعہ کا الفضل. امید ہے ہمارے بچوں کو پسند آیا ہوگا. نور، آپ کو اس بار کیا پسند آیا الفضل میں؟ دادی جان کا آنکن
और नज़म। अच्छा, और फारिस आपको? मुझे हंसना मना और कहानी। अच्छा, ठीक जी। तो प्यारे बच्चों, ये था इस बार का बच्चों का अल-फज़्ल, जिसका मौजू था तहरीक वक्फ़े नौ। अगली बार हम एक नए शुमारे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तो अब हम सब बच्चों को कहते हैं अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। दुनिया में घूम जाएंगे हम वक्फ नौ के नौजवान, इस्लाम को फैलाएंगे हम वक्फ नौ के नौजवान, इस्लाम को फैलाएंगे हम वक्फ नौ के नौजवान। दुख दर्द के मारे हुए लोगों की ढारस हम बने, दुख दर्द के मारे हुए लोगों की ढारस हम बने, उनको सुकून पहुँचाएंगे हम वक्फ नौ के नौजवान। दुनिया में घूम जाएंगे हम वक्फ नौ के नौजवान, इस्लाम को फैलाएंगे हम वक्फ नौ के नौजवान। इल्मो अमल को थाम कर अक़वाम आलम के लिए, इल्मो अमल को थाम कर अक़वाम आलम के लिए, यूं एक निशान बन जाएंगे हम वक्फ नौ के नौजवान। दुनिया में घूम जाएंगे हम वक्फ नौ के नौजवान, इस्लाम को फैलाएंगे हम वक्फ नौ के नौजवान। गोरा या काला हो कोई इसमें नहीं कोई हरज, गोरा या काला हो कोई इसमें नहीं कोई हरज, हर एक को साथ लाएंगे हम वक्फ नौ के नौजवान। दुनिया में घूम जाएंगे हम वक्फ नौ के नौजवान, इस्लाम को फैलाएंगे हम वक्फ नौ के नौजवान। आफत ज़दा अग़यार हो या हो कोई अपने मगर, आफत ज़दा अग़यार हो या हो कोई अपने मगर, सबको खुशी पहुँचाएंगे हम वक्फ नौ के नौजवान। दुनिया में घूम जाएंगे हम वक्फ नौ के नौजवान, इस्लाम को फैलाएंगे हम वक्फ नौ के नौजवान। आया इमाम कामगार उसको कबूलो दोस्तों, आया इमाम कामगार उसको कबूलो दोस्तों, ऐलान ये करवाएंगे हम वक्फ नौ के नौजवान। दुनिया में घूम जाएंगे हम वक्फ नौ के नौजवान, इस्लाम को फैलाएंगे हम वक्फ नौ के नौजवान। फिर यूं फराज़ साखरी हरबे में होंगे सुर्खरू, फिर यूं फराज़ साखरी हरबे में होंगे सुर्खरू, शैतान को जब तड़पाएंगे हम वक्फ नौ के नौजवान। दुनिया में घूम जाएंगे हम वक्फ नौ के नौजवान, इस्लाम को फैलाएंगे हम वक्फ नौ के नौजवान, इस्लाम को फैलाएंगे हम वक्फ नौ के नौजवान।